لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه برادران اسلام، قرآن مجید پوری نوع انسانیت کے لیے بالعموم اور امت اسلام کے لیے بالخصوص ارض وطن اہل پاکستان کے لیے بالذات کس مقام و مرتبے کا حامل ہے اور اس کا شرعی، آئینی، قانونی، اخلاقی سٹیٹس کیا ہے اور اس کی تعلیم، تفہیم اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ چند بنیادی سوالات آج کے خطبہ جمعہ مبارک کا مرکزی موضوع ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت، خالقیت اور اللہ کی صفت الرحمن الرحیم اور اس کا ساری کائنات کے لیے معبود برحق ہونا فطرتی، تاریخی، نقلی اور عقلی اعتبار سے امر مسلم ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے بطور ضابطۂ حیات قرآن کریم کو جو نازل فرمایا، اس کا پیغام ہدایت اور اس کا پیغام ارشاد، پیغام سعادت و نجات ساری کائنات کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی پوری نوع انسانیت کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت پر مبنی جو اپنا الہامی آخری میسج دنیا کو دیا ہے وہ ہر زمان و مکان کے لوگوں کے لیے مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے۔ جو قوم، جو افراد، جو ادارے، جو حکومتیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو معنوی طور پر، فکری طور پر، اعتقادی طور پر، عملی طور پر مضبوط سے مضبوط تر کریں گی، وہ خیر و سعادت کی راہ میں گامزن ہوں گی۔ اور جو جس قدر قرآن کریم سے اعراض کرے گا، اسے پس پش ڈالے گا، اسے اگنور کرے گا، اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اس کے نور ہدایت سے مستفیض نہیں ہوگا، وہ اسی قدر محروم ہے، بدقسمت ہے۔ اور سعادت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کو اپنا مشعل اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، اسے رہبر و رہنما بناتے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں اپنی پالیسیوں کو وضع کرتے ہیں، ان کی معیشت، ان کی تجارت، ان کا نظام تعلیم و تربیت، نظام سیاست قرآن کریم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے جو قرآن کریم کو بلہا دیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر دنیا کے انسان پر اس کے خالق اور مالک کی طرف سے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو مانیں، اس کو تسلیم کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اور جو اس کو مان لے، اسے تسلیم کر لے، وہ مسلمان کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے۔ پھر اس پر قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ حقوق اور تقاضے عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اسے پڑھنا، قرآن کریم کے احکامات پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کے فہم کو لوگوں تک پھیلانا، اور قرآن کریم کی زبان کو سمجھنا، سمجھانا، اور قرآن کریم کے ساتھ اظہار محبت کرنا، یہ قرآن کریم کے وہ بنیادی حقوق کا انڈیکس ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اہل وطن کا یہ فرض ہے، نجی طور پر، اجتماعی طور پر، سیاسی طور پر، قومی، ملی، ہر اعتبار سے، کہ وہ قرآن کریم کو اپنے نصاب تعلیم کا حصہ بنائیں، اسے ترجیح دیں۔ پاکستان کا کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو قرآن کریم کی تلاوت نہ کر سکتا ہو، اور کوئی ایسا تعلیم یافتہ شخص نہ رہے جو دنیا کا ہر قسم کا علم حاصل کر لے، لیکن قرآن کریم کے مفاہیم سے، اس کے مطالب اور اس کے معانی سے بے خبر رہے، اور
کوئی ایسا دانشور مفکر نہیں رہنا چاہیے جسے دنیا کے مفکرین کا مطالعہ تو کرنا آتا ہے لیکن گھر میں پڑی ہوئی قرآن کریم کی کتاب کو کھولنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم کو ہر جگہ ترجیح دی جائے، اسے اپ گریڈ کیا جائے، اس کے ساتھ اظہار محبت کیا جائے، یہ ایمان ہے، اسلام ہے اور پاکستان سے محبت ہے۔ ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شاید تاریخ پاکستان میں پہلی بار پنجاب حکومت نے اپنی تمام یونیورسٹیز میں قرآن حکیم کے ترجمے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اللہ کرے اس پر عمل ہو۔ جس قدر یہ بڑی خوشخبری ہے اسی قدر ان لوگوں کے لیے یہ افسوسناک خبر ہے جو دین سے دور ہیں، جن کے قلوب و اذہان مغربیت کے دل دادا ہیں، جن کو نہ قرآن حکیم کے اسٹیٹس کا پتہ ہے، نہ اپنے دین و اسلام سے صحیح طور پر واقفیت حاصل ہے۔ ہمارے معاشرے کے لبرل، سیکولر، روشن خیال کہلانے والے قلم کار، دانشور یہ اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون کیسے نافذ ہو سکتا ہے، یہاں تو غیر مسلم بھی آباد ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون یہ ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور ایسا کوئی دستور اور قانون وضع نہ کیا جائے جو دستور پاکستان کے اگینسٹ ہو۔ دستور پاکستان کی اساس قرآن و سنت ہے، اہل علم کا اجماع ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس پر اظہار تعصب کریں، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں قرآن حکیم کتاب رفعت ہے، یہ کتاب بلندیوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پنجاب کے گورنر کا یہ ڈیسیژن خلوص و وفا پر اگر مبنی ہے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اس سے ہماری نسلوں میں استواری آئے گی، استحکام آئے گا، علم کی شمع فیروزہ ہوگی، اور ہمارا نوجوان جتنا عصری علم و فن حاصل کر لے، اگر وہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے دور ہے، اس کے علم و ہنر سے قوم کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو وہ شخص دے سکتا ہے جس کا دل، جس کا دماغ نور قرآن کریم سے مستنیر ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند کرتے ہیں اور بہت سی قوموں کو پستی میں ڈال دیتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ عہد رسالت، خلفائے راشدین کا دور اور اس کے بعد کے جو اسلامی ادوار گزرے ہیں، جہاں جہاں بھی قرآن حکیم کو دستور، قانون، پارلیمنٹ، عدالت، نظام تعلیم کا حصہ بنایا گیا، قوم نے ترقی کی اور اللہ نے انہیں دنیاوی اعتبار سے عروج و کمال عطا کیا۔ اور جو ہی مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کیا تو وہ دھیرے دھیرے سٹیپ بائی سٹیپ شکست زوال کی وادیوں میں گرتے چلے گئے۔ تو قرآن حکیم یہ صرف کتاب اسلام نہیں ہے،
کتاب مسلمانیت نہیں ہے، یہ پوری نوع بشریت کے لیے مینارہ نور ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن حکیم کو محض ایک مذہبی موروثی کتاب کے طور پہ تسلیم کیا ہوا ہے، خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر متبرک اعلیٰ و عرفہ جگہ پہ اسے رکھ دیا جاتا ہے، سینوں سے لگایا جاتا ہے، سروں پہ رکھا جاتا ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اس کی چند ظاہری برکات ہیں، مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن حکیم کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، اس کتاب کو پارلیمنٹ کے ایوانوں سے لے کر جھونپڑی تک نظام حیات کے طور پہ تشکیل دیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن حکیم صرف ممبر و محراب کی کتاب نہیں ہے، صرف دینی مدارس کا مرکزی موضوع نہیں ہے، یہ ہر مسلمان تعلیمی ادارہ، خواہ وہ سرکاری ہے، ثانوی درجے کا ہے، ہائی سیکنڈری کا ہے، یونیورسٹی لیول کا ہے، ہر پرائیویٹ ہے، امیر ہے، غریب ہے، دیہات میں ہے، شہر میں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جن کے کندھوں پر قوم کے مستقبل کی تربیت اصلاح کی ذمہ داری ہے، یہ ان پر بدرجہ اولا ضروری ہے کہ وہ تعلیم کو محض تجارت معیشت کا ذریعہ نہ بنائیں، تعلیم برائے اسٹیٹس منصب نہ ہو، تعلیم برائے مادیت نہ ہو، تعلیم برائے تربیت ہو، تعلیم برائے تعمیر کردار ہو، تعلیم برائے تشکیل اخلاق ہو۔ اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے ماہرین تعلیم و تربیت اور ہماری یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے ذمہ داران قرآن حکیم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی وابستگی کا ثبوت دیں۔ اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن حکیم کو اپنے نصاب میں شامل کر لیا، اس پہ عمل کر لیا، تو انشاءاللہ 10 سالوں میں اس ملک میں ایسا انقلاب آئے گا کہ انقلاب لانے کے لیے، چینج لانے کے لیے کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اسی قوم سے اچھے اچھے لوگ آئیں گے، اسی قوم سے لیڈرشپ قائم ہوگی جو امانت دیانت کی پیکر ہوگی، جنہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر ہوگی۔ قرآن حکیم کے ساتھ اظہار محبت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو عام کریں۔ ہر تعلیمی ادارے میں، خواہ وہ تعلیمی ادارہ کسی لوئر کلاس کے لیے ہو، ایلیٹ کلاس کے لیے ہو، جب قرآن حکیم ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ بن جائے گا تو جو اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ نصاب تعلیم میں یکسانیت ہو، اس طرف راستہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن حکیم سے امت میں وحدت پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، معاشرے میں خیر و برکت کے سوتے پھوٹیں گے۔ اور جو لوگ اس فیصلے سے گھبرا رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا درد دل کے ساتھ کہ رات کی تنہائیوں میں سونے سے پہلے کبھی اس سوال پہ غور کرنا کہ ہماری زندگی کے 60 سال، 70 سال، 50 سال جو دانش اور
حکمت فکر کی نشر و اشاعت میں لگ چکے ہیں، ان کے اپنے خیال کے مطابق کیا کبھی قرآن کریم کو پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ اس پہ غور و فکر کیا؟ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال نے کون سا قرآن پڑھا تھا۔ یہ حقائق کے منافی ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اقبال کے فکر و نظر کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ اس موضوع پر کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، قرآن اور اقبال اور حدیث، اور اس پر بھی سیکولر اسکالرز نے تحقیق پیش کر دی ہے کہ قائد اعظم کی فکر کی بنیاد بھی قرآن تھا۔ اور ہمارے ماہرین تعلیم و تربیت یہ ثابت کر چکے ہیں کہ بانی پاکستان کی 114 تقاریر ایسی ہیں جن میں انہوں نے بار بار یہ کہا ہے اس ملک کا نظام قرآن ہوگا، اور ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست قائم کی جائے۔ تو پاکستان اللہ کی توفیق سے اپنی تاریخی اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، آئین قانون دستور کے اعتبار سے ایک اسلامی ریاست ہے، اور اس اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر تعلیمی ادارے میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ جس تعلیمی ادارے میں یہ چیز موجود ہے تو فبیہا مقام تشکر و امتنان ہے، اور جہاں جہاں یہ چیز موجود نہیں ہے، میں پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں میں اپلیکیشن سبمٹ کروائیں کہ آپ اپنے ادارے میں قرآن حکیم کی تعلیمات کو لازمی قرار دیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی ذاتی نجی ذمہ داری کا بھی احساس کریں۔ جہاں جہاں بھی قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے پروگرام دیے جا رہے ہیں وہاں سے استفادہ کیا جائے۔ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ہم امت کو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، اور جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو قرآن حکیم کے نور سے منور فرمائے، اور آخر میں تمام اپنے مفکرین اصحاب دانش و بینش کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔